اٹینڈنس رجسٹر ہوتا ہے، یہ بھی اسکول کا بہت اہم رجسٹر ہے۔ اس رجسٹر میں اسکول میں کام کرنے والے ہر جو ٹیچر ہے اور جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ اپنا آنے کا ٹائم درج کرتا ہے، دستخط کرتا ہے اور جانے کا ٹائم درج کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ماہ میں جب رجسٹر ایک ماہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ٹوٹل اٹینڈنس ہے وہ اور اس ماہ میں جتنی چھٹیاں کی ان کا ریکارڈ وغیرہ بھی منتھ وائز اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیشن رجسٹر ہے، یعنی کتب کے اندراج کا رجسٹر۔ اس رجسٹر میں جو کتابیں نہیں خریدی جاتی ہیں یا کوئی ادارہ یا کوئی انجمن کسی اسکول کو عطیہ دے تو ان کتابوں کا اس میں اندراج کیا جاتا ہے۔ اسکول میں آنے والی ہر نئی کتاب کا اندراج اس یعنی سیشن رجسٹر میں کیا جاتا ہے، اور اس کتاب پر اسکول کا مخصوص نمبر اور مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس طرح وہ کتاب اسکول کی پراپرٹی بن جاتی ہے۔ کتابوں کے متعلق تمام معلومات اور کتابوں کی تعداد کا حساب رکھنے کے لیے یہ رجسٹر انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں لائبریری بکس ایشو رجسٹر، یعنی لائبریری کی کتب جاری کرنے کا رجسٹر، تو یہ ہر جو ادارے اسکول کی لائبریری میں موجود کتب کو مطالعے کے لیے اساتذہ اور طلباء کو فراہم کی جاتی ہیں کتابیں۔ اس رجسٹر میں لائبریری سے کتابیں حاصل کرنے والے اساتذہ کا نام، طلباء کا نام، حاصل کی گئی کتاب کا نام اور کتاب حاصل کرنے کی تاریخ درج کی جاتی ہے۔ مطالعے کے بعد جب وہ کتاب کسی استاد یا طالب علم کی طرف سے واپس آتی ہے تو کتاب کے آنے کی تاریخ اور لائبریری انچارج کی دستخط ثبت کیے جاتے ہیں۔ لائبریری کتب جاری کرنے کے لیے ہر استاد اور طالب علم کو الگ الگ صفحات الاٹ کیے جاتے ہیں۔ انہی صفحات پر لائبریری سے جاری ہونے والی کتب کا اندراج ہوتا ہے۔ اس سے لائبریری کو ریکارڈ مکمل کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ جس طرح مس کنڈکٹ یا کنڈکٹ کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو کی تھی، یعنی کسی بھی امپلائی کا کنڈکٹ کس طرح کا ہوتا ہے، آئے کہ وہ ادارے کے فیور میں ہے یعنی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے تو اس کے مطابق جزا دی جاتی ہے، اسی طرح یعنی پریویلنگ رولز کے اکارڈنگ۔ اسی طرح جو اسکولوں میں ہے وہ کنڈکٹ اینڈ پنشمنٹ رجسٹر موجود ہوتا ہے، اور اس میں طلباء کے چال چلن کے متعلق انفرادی طور پر معلومات درج ہوتی ہیں، یعنی اس کا چال چلن کردار اور رویہ وہ کیسا ہے، اس کا اندراج ہوگا۔ اگر برے چال چلن پر کسی طالب علم کو کوئی جرمانے یا سزا دی گئی ہے تو اس کا بھی اندراج کیا جاتا ہے، اور مدرسے یا تعلیم سے یا اسکول سے تعلیم مکمل کرنے یا تعلیم کو ادھورا چھوڑنے پر اس رجسٹر کی مدد سے اس کے متعلق رائے دی جا سکتی ہے۔ یہ رجسٹر عام طور پر سربراہ ادارہ کے چارج میں موجود ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیجول لیو اکاؤنٹ رجسٹر ہے۔ ہر سرکاری ملازم سال میں ملازمت کے دوران 25 کیجول لیوز حاصل کرتا ہے، یعنی ریوائز جو رولز ہیں 1981 اس کے اکارڈنگ 25 چھٹیاں جو دی جاتی ہیں۔ ان چھٹیوں کا حساب رکھنے کے لیے ایک رجسٹر بنایا جاتا ہے، اس کو لیو اکاؤنٹ رجسٹر بولتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سسٹم آیا ہوا ہے جو وہاں سے کیجول لیوز یا باقی جو لیوز اپلائی کی جاتی ہیں تو الیکٹرانکلی وہاں پہ وہ ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پہلے جو ہے یہ رجسٹر ابھی بھی کچھ لوگ اس کو مینول مینٹین کرتے ہیں جو اسکول میں موجود ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکاری ملازم کی جو اس نے چھٹیاں کتنی اویل کی ہیں۔ سامعین، اس کے علاوہ ادارے میں ایک لاگ بک ہوتی ہے۔ یہ لاگ بک یا رجسٹر بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس رجسٹر کو ادارے کے انتظامی امور اور تعلیمی کارکردگی کا محور سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ رجسٹر ہے جس میں اسکول میں آنے والے اعلیٰ افسران اسکول کے معائنے کے بعد اس پر اپنے تاثرات وغیرہ دیتے ہیں۔ اگر تاثرات اچھے ہوں گے تو اس کا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، اور اگر ادارے کے اندر کس طرح کی کوئی ڈیفیشنسی وغیرہ ہے اور اس کو افسران والے نے بیچ میں نوٹ ڈاؤن کر دیا ہے تو آٹومیٹک اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ایک پنجاب ایجوکیشن کوڈ، یہ جو کوڈ یا بک جو ہے یہ قوانین اور ضوابط پر مشتمل ایک کتاب ہے جس میں ایک مدرسے کو چلانے کے تمام امور درج ہوتے ہیں۔ یہ ہر اسکول میں ضرور موجود ہونی چاہیے تاکہ اسکول کا سربراہ اور دیگر اساتذہ قوانین ضوابط سے آگاہ رہیں۔ اس بک کے بارے میں یا پنجاب ایجوکیشن کوڈ کے بارے میں میں ایک ویڈیو پہلے کر چکا ہوں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں اور ادھر موجود ہے۔ اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو آپ اس سے لنک کو کھولیں اور وہاں سے سن لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس انڈیکس رجسٹر ہوتا ہے۔ اس رجسٹر میں ادارے کے تمام ریکارڈ کے متعلق ایک ترتیب دی گئی ہوتی ہے کہ یہ ریکارڈ کہاں پہ موجود ہے۔ انڈیکس الماریوں یا فائلوں کی نسبت سے تیار کیا جاتا ہے۔ مثلاً ادارے میں اگر آپ کو فوراً کوئی ریکارڈ درکار ہو تو آپ نے انڈیکس بنایا ہوا ہوتا ہے اور آپ فوراً ریکارڈ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اب جس سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں عموماً جو منتظمین ادارہ ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا
جو اسکول کے اندر رجسٹر کا ریکارڈ اس کو کتنے عرصے کے لیے مختص کیا جانا چاہیے، سیو کرنا چاہیے، اور وہ کتنے عرصے بعد ڈسٹریکشن کے قابل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم بات کریں کیش بک کی تو یہ پرماننٹ رجسٹر ہوتا ہے اور اس کا کوئی ڈیوریشن نہیں ہے، یعنی یہ جب سے ادارہ بنا ہے تو اس وقت سے جو ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے، اور جب تک وہ ادارہ چل رہا ہے اس وقت تک اس کی مینٹیننس ضروری ہے. اگر ہم کوئنٹس رول کی بات کریں تو یہ 35 سال تک جو ہے محفوظ ہونا چاہیے. اگر ہم کانٹینجنٹ رجسٹر کی بات کریں تو آڈٹ ہونے کے بعد 3 سال تک محفوظ ہونا چاہیے، یعنی ویسے یہ جب تک آڈٹ نہیں ہوتا تب تک یہ آپ کے پاس محفوظ رہے، لیکن جب آڈٹ ہو جاتا ہے تو آڈٹ کے 3 سال تک جو ہے، آڈٹ ہونے کے بعد 3 سال تک یہ محفوظ رہنا چاہیے، یعنی اس کی ایج جو ہے وہ آڈٹ کے 3 سال بعد تک ہے. اگر ہم اسٹاک رجسٹر کی بات کریں پرماننٹ ہے، مستقل ہے. اگر ہم جی پی فنڈ رجسٹر کی بات کریں یہ بھی پرماننٹ ہے، مستقل ہے. اگر ہم ایڈمیشن وڈرال رجسٹر کی بات کریں تو 10 سال تک یہ جو ہے ادارہ کے اندر محفوظ ہونا چاہیے. پراپرٹی رجسٹر کی بات کریں تو یہ پرماننٹ ہے. اب وزٹر بک کی بات کریں تو یہ 5 سال تک محفوظ ہونا چاہیے. اگر ہم انکم اینڈ ایکسپینڈیچر رجسٹر کی بات کریں یہ بھی 5 سال تک ہونا چاہیے. کورسپونڈنس رجسٹر کی بات کریں تو یہ 30 سال تک محفوظ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم ایگزامینیشن رجسٹر کی بات کریں تو اس کی یہ 3 سال ہے جی. جو انٹرنل ایگزامینیشن ہے کم از کم 3 سال تک یہ ضرور محفوظ ہونا چاہیے. جو بورڈ کے ہیں مثلا ہائی اسکولز، ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں تو وہ چونکہ بورڈ کے رزلٹ ہیں وہ پرماننٹ محفوظ رہنے چاہیے. جو انٹرنل ایگزامینیشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ 3 سال تک محفوظ ہونے چاہیے. اگر ہم سیشن رجسٹر کی بات کریں تو یہ پرماننٹ ہے. اگر ہم ٹیچرز اٹینڈنس رجسٹر کی بات کریں تو یہ 3 سال تک محفوظ ہونا چاہیے، لیکن میری ذاتی رائے میں اس کو جتنے میکسیمم ٹائم کے لیے محفوظ کیا جا سکے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے کسی بھی ٹیچر اور نان ٹیچنگ جو اسٹاف ہے اس کی اٹینڈنس کا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں لائبریری بکس ایشو رجسٹر تو اس کی جو ایج 2 سال ہے. کنڈکٹ اینڈ پنشمنٹ رجسٹر کی ایج 10 سال ہے. کیجول لیو اکاؤنٹ کی جو ایج ہے یہ 1 سال ہے. لاگ بک پرماننٹ ہے. پنجاب ایجوکیشن کوڈ پرماننٹ ہے، اور انڈیکس رجسٹر ہے یہ 2 سال تک محفوظ ہونا چاہیے، یعنی اس کی ایج 2 سال ہے. ویڈیو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ ویڈیو ود ریفرنسز کروں گا، تو یہ جتنا بھی ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے 4 اس کی سورسز ہیں جہاں سے میں نے اس کو لیا ہے. ایک جو سرکولر جاری ہوا تھا 564 ڈی پی آئیز اور سی ایم نمبر 18083 310 334 ڈویژنل انسپیکٹر اینڈ سرکل انسپیکٹر آف اسکول ان پنجاب، وہاں سے اس کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا گیا. سیکنڈ ریسورس بک فار ایجوکیشن مینجمنٹ پرنٹڈ بائی DSD پنجاب، وہاں سے لیا گیا. اور تھرڈ بی ایڈ کا جو بک کوڈ 505 ہے، یعنی ٹیچنگ پروفیشن اینڈ ایجوکیشنل لاز، وہاں سے. اور چوتھا سورس اسکول مینجمنٹ ایجوکیشن 407 بی ایڈ آنرس یونیورسٹی آف سرگودا 8 سیمسٹر. ان تمام سورسز سے یہ والی انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے. جی سامعین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور وہ تمام منتظمین ادارہ جو کہ اس چیز کی تلاش میں تھے کہ کہاں سے انفارمیشن ملے کہ کون سے ریکارڈ کی، کون سے رجسٹر کی کتنی ایج ہے، تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو فروٹفل ہے تو آپ اس کو آگے شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور آپ کے ذہن میں آنے والے جو بھی کوشچن ہیں آپ ضرور پوچھیں. اور جو آپ کے دوست احباب فیملی ممبرز جو کہ انتظامیہ سے متعلق ہیں یا انتظامی امور میں اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں ان کو آپ ضرور شیئر کریں. آج تک کے لیے اتنے ہی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.